غور و فکر کریں کہ ہم اور آپ کس مقام پر ہیں اور کس منزل پر ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سنت کا جب خیال کریں گے قسم خدا کامیابی جو ہے قدم چومے گی, کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرات میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں کہ سنت مصطفیٰ کیا چیز ہے اور سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. حضرات ہم اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کا صدقہ عطا فرمائے, ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرمائے, حضرت عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائے, حضرت فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرمائے کہ ان کے صدقے و ان کے وسیلے سے ہم گناہگار بندے بھی نیکوکار بنتے ہوئے نظر آئے, سنت مصطفیٰ پر چلتے ہوئے نظر آئے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف مشہور ہے, معلوم ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم جو سرکار کے خلیفہ ہیں, جو دوئم خلیفہ ہیں, ان کا انصاف مشہور ہے. وہ اس طرح سے انصاف کرتے تھے کہ اس طرح سے انصاف کرتے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے تھے تو شیطان اس راستے سے الگ ہٹ جاتا تھا, شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. لوگ جو ہے دودھ میں پانی ملانا بھول گئے تھے. میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, وہ انصاف کا دور ہے, انصاف کرتے ہیں لوگوں کا. ایک آدمی کا فیصلہ فرما رہے تھے, محفل سجی ہوئی تھی. آج بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا, کچھ لے کے دے کے, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, سب کا انجام بھگتنا پڑے گا. اس لیے جب تم منصف بنو تو انصاف صحیح کرو. صفائی بھائی, جب کوئی آپ پر وشواس کرے اور وہ حق پر ہے تو آپ اس کے طرف سے بولیے, نہ کہ اگینسٹ نے کچھ پیسہ دے دیا تو اس کی طرف ہو گئے اور زور و دبدبا سے غلط فیصلہ کر دیے تو یہاں تو کر دیے, لیکن اصل فیصلہ کرنے والا خدا ہے, کہ وہاں کیا منہ دکھاؤ گے. حضرت عمر فاروق اعظم کا جو ہے دور ہے, انصاف کا دور ہے, محفل سجی ہوئی ہے. ایک گناہگار آدمی کا فیصلہ کر رہے تھے, ایک آدمی کا فیصلہ فرما رہے تھے. فیصلہ کرتے کرتے اور جو ہے بات چیت کرتے کرتے ان کو پیاس لگ گئی. حضرت عمر فاروق اعظم کو پیاس لگ گئی غلام سے, اور اپنے آدمی سے جو ہے پانی منگاتے ہیں پینے کے لیے, اور کھڑے کھڑے کچھ بتا رہے تھے, فیصلے کے بارے میں سمجھا رہے تھے. اگلا آدمی پانی لینے والا لے کر کے آیا, جیسی لا کر کے دیا, حضرت عمر فاروق اعظم پانی لیا اور کھڑے کھڑے پی لیے. اللہ, پانی جو ہے کھڑے کھڑے پی لیے. پینے کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوا. پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ پانی منگایا تھا لا کر کے دو پانی پینے کے لیے. تو پانی لانے والے نے کہا کہ حضور ابھی تو پانی لا کر کے میں آپ کو دیا تھا اور آپ پانی پی لیے. بولے کہ میں پانی پی لیا؟ بولے کہ ہاں, ابھی آپ کھڑے کھڑے پانی پی لیے. اور رونے لگتے ہیں, آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سنیے گا, غور سے سنیے گا, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. حضرت عمر فاروق اعظم غلط فہمی میں, الجھن میں یاد نہیں رہا, اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ درس عبرت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے کھڑے پانی پی لیے. جب ان کو احساس ہوا, لوگوں نے بتایا, وہ بھی محسوس کیے کہ ہاں میں نے پانی پی لیا ہے. رونے لگے, خدا کی بارگاہ میں آنسو بہانے لگے. اور جس رنگ کا فیصلہ فرما رہے تھے, جس آدمی کا فیصلہ فرما رہے تھے, اس سے کہتے ہیں کہ تم الگ ہٹ جاؤ, تم الگ ہو جاؤ, اس لیے کہ میں تمہارا کیا فیصلہ کروں گا, اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اللہ اب تو میرا فیصلہ کرے گا, اس لیے کہ میں نے سنت کے مطابق نہیں, میں نے اس کا الٹا کر دیا ہے. اس کی سزا ہم کو ملے گی, میں تو خود گناہگار ہو گیا, تو میں تمہارا کیا فیصلہ کروں گا. میرے سامنے سے ابھی ہٹ جاؤ, اس لیے کہ میں خود مجرم ہو گیا ہوں, میں خود خطا کار ہو گیا ہوں, میں خود گناہگار ہو گیا ہوں, اس لیے میرا فیصلہ ہوگا. اور وہ رونے لگتے ہیں, آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, گر گرا کر رونے لگتے ہیں. اتنا روتے ہیں سجدے میں گر کر, اتنا آنسو بہاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے. سبحان اللہ. اور عاطفے غیبی سے ندا آتی ہے, اے عمر کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی انگلی کو اپنی زبان پہ رکھو, اپنی انگلی کو اپنی زبان پہ رکھو, اور رکھنے کے بعد تم جو ہے دیکھو گے کہ ایسا ہوگا کہ جتنا تم نے پانی پیا تھا وہ سارا کا سارا پانی نکل جائے گا. سبحان اللہ, سارا کا سارا پانی نکل جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہونے کے بعد انگلی جب زبان پر رکھتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ جب تک انسان کی طبیعت اگر خراب نہ ہو, جب تک بیمار نہ ہو, تو پانی جو انسان پی لے, اگر ایک گلاس پانی پیا ہے تو اگر الٹی بھی کرے گا تو پورا ایک گلاس پانی الٹی نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. آدھا گلاس ہوگا لیکن پورا نہیں ہوگا, یہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عمر اپنی زبان پر انگلی کو رکھو,
کیا ہے میں اسے باہر نکال دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی زبان پر جب انگلی کو رکھا ہے تو سارا کا سارا پانی باہر آ گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے آج بچا لیا کہ میں اپنی زندگی میں نے کبھی بھی سنت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، جو آج ہو گیا تھا اس سے بھی تو نے مجھے بچا لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ غور کیجئے، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم وقت کے عدالت کے بادشاہ ہیں، جب ان سے ایک جو ہے غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے کتنا رویا، گر گرایا، اور اس غلطی کو جو ہے کس طرح سے جو ہے ختم کروایا، اور اس کے بعد دوسرے کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اور آج کے منصفوں سے پوچھئے، آج کے فیصلہ کرنے والوں سے پوچھئے کہ پانی بیٹھ کے پیتا ہے کہ کھڑے کھڑے؟ قسم خدا کی ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں پڑے ہیں جو انصاف دوسروں کا کرتے ہیں، جو انصاف مؤذن کا کرتے ہیں، جو انصاف امام کا کرتے ہیں، جو انصاف اچھے اچھے نیک لوگوں کا کرتے ہیں، جو انصاف کرنے آتے ہیں وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں، نہ جانے کون کون سے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ تو جو مسلمان ہو اس سے فرض واجب سب دور ہے، اور ایسے لوگ انصافور بن بیٹھے ہیں، ایسے لوگ منصف بیٹھے ہیں، بن بیٹھے ہیں۔ بتائیے تو صحیح انصاف کہاں گیا؟ قسم خدا کی یہ سب بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہے کہ جو علم نہیں رکھتے ہوں گے، جس کو علم نہیں ہوگی، جو لا علم ہوں گے، جسے جانکاری نہیں ہوگی، وہی جو ہے قوم کا حساب و کتاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات ہم اور آپ بھی غور کریں کہ ہم کسی کا فیصلہ کرنے چل رہے ہیں تو اپنے گرابہ میں جھانک کے دیکھیے کہ میں سنت مصطفیٰ پر چلتا ہوں کہ نہیں چلتا ہوں، میں پانی بیٹھ کر پیتا ہوں کہ نہیں پیتا ہوں، میں کھانا بیٹھ کر کھاتا ہوں کہ نہیں کھاتا ہوں۔ اگر میری زندگی سنت کے مطابق چل رہی ہے، اگر میں بیٹھ کے پانی پیتا ہوں، اگر میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، تو میں جو ہے سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہوں، اے مسلمان تب تو تیرا فیصلہ کروں گا، ورنہ میں فیصلہ کرنے لائق نہیں، میں فیصلہ کرنے لائق نہیں ہوں۔ تو قسم خدا کی جس کسی انسان کو جہاں کہیں کا بھی فیصلہ کرنے کے لیے بنایا جائے، چاہے وہ شریعت کا مسئلہ ہو یا کسی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، تو قسم خدا کی جو سنت پر چلے گا وہ خدا سے ڈرے گا، اور غلط فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا قدم لڑکھڑا جائے گا، پیسہ دیکھ کر فیصلہ نہیں بدلے گا، بلکہ کہے گا خدا دیکھ رہا ہے، اے مسلمان، اے انسان، میں فیصلہ وہی کروں گا جو سچا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرات جب وقت کے حضرت عمر فاروق اعظم جب ایک سنت پانی جو بیٹھ کر پینا ہے وہ غلطی ہوئی تو وہ جو ہے فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کے انسان یقین جانیے یہ محفل پاک جو سجائی جاتی ہے، کیوں سجائی جاتی ہے؟ اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ جو بڑے بزرگ ہو گئے مدرسہ نہیں جا سکتے، ان کو مدرسے میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو محفل میلاد پاک میں آئیں گے، دین کی باتیں کچھ سننے کو موقع ملے گا۔ قسم خدا کی اتنی بڑی محفل میں اگر ایک دو آدمی بھی عمل کر لیں گے تو قسم خدا کی یہ محفل پاک سالانہ کامیاب۔ سبحان اللہ۔ علی جناب منصور ڈرائیور صاحب نے جس مقصد سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کے مقصد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، ہم اور آپ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علی جناب مقدر بھائی شاید شیرنی لینے گئے ہیں، اشارہ ہوا ہے لیکن ابھی لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر بن گیا ہے تو لے کر کے آئیے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے حضرات، اس لیے ختم ہی کرنا ہے، اس لیے جب تک شیرنی نہیں آتی ہے ایک دو بات اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ جی 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 کہہ دیجیے میں چل کر سبحان اللہ۔ رات ہم اور آپ جب اپنی زندگی کو گزاریں تو سنت کے مطابق گزاریں۔ جب چپل پہنے یا جوتا پہنے تو کون پہننے میں پہل کون کس کو کریں گے؟ داہنا۔ پہننے میں کس کو شروع کریں گے؟ داہنا پیر کو پہلے پہنیں گے، اس نیت سے کہ میرے آقا نے جوتا یا چپل جب پہنا تو داہنا پہلے پہنا، پہن بھی لیجیے گا اور پہننے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، ایک ایک چیز کو بتایا جائے گا تو اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور وقت اس کے لیے چاہیے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا جو بھی بتایا جاتا ہے اس کو ہم اور آپ
अमल करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और मसला में जो है गौर कीजिए। मसले की जब बात आ जाए तो उसमें अपना दिमाग ना लगाएं कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ये कैसे होगा, है कि नहीं। बेमतलब का सवाल भी ना करें, जरूरत की बातों को अमल करें। एक बात मैं आपको बताता हूं और वो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पर गौर करें और समझें कि इसमें बात क्या चीज है। कुछ लोग किसी चीज को बिल्कुल एकदम पकड़ लेते हैं कि नहीं इसको बताइए कीजिए कि ये क्यों है। हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इल्म हासिल करने के लिए अगर पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर किसी को जलील करने के लिए पूछ रहे हैं तो ये गलत है। किसी को मान लीजिए फंसा दिए, किसी को आप बेमतलब के कि चलते इसको ये पूछ लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, बेइज्जत करने के लिए नहीं, इल्म हासिल करने के लिए पूछिए। एक जगह एक प्रोग्राम हुआ था, एक आलिम से मैंने सुना है, गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों बैठ करके पानी पियो और दाहिने हाथ से पियो। किससे पूछो? पियो, दाहिने हाथ से पियो। तो एक आदमी महफिल से उठ के कह रहा है कि हजरत अगर बायां से पी लेंगे तो क्या होगा? अगर बायां से अगर पी लेंगे तो क्या होगा? अब इसका क्या जवाब है बताइए? दाहिना से पीना सुन्नत है तो तुम बायां से पियोगे तो क्या होगा? अब बार बार सवाल करें। अब वो जिससे पूछे वो कम पढ़े लिखे थे, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि भाई क्या होगा, बायां से पिए देंगे तो क्या होगा, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो बगल में एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा कि इधर आओ मैं जवाब देता हूँ, इधर आओ मैं जवाब देता हूँ कि बायां से पियोगे तो क्या होगा। समझ रहे कि नहीं? तो करीब गया तो उन्होंने कहा कि बार बार जब पूछ रहा था नहीं मान रहा था कि हजरत दाहिना से पिएंगे तो ठीक है, लेकिन बायां से पिएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि बायां से पियोगे तो शैतान के पेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? शैतान के पेट में चला जाएगा। तो ये ना जवाब हुआ बढ़िया, ठीक जवाब दिया, ठीक है। अब उसको याद कर लिया, सुन रहे हैं ना, उसको याद कर लिया और ये दिमाग में घुसा लिया कि दाहिना से पिएंगे मौलवी साहब तो कहेंगे दाहिना से पियोगे तो तुम्हारा पेट में जाएगा, और बायां से मौलवी साहब तो बायां से पियोगे तो शैतान के पेट में जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो उसने याद कर लिया और याद करने के बाद उसी पर अमल करने लगा। तो एक मर्तबा इत्तेफाक की बात, रास्ते से गुजर रहा था, और मैं इसको इसलिए भी बता रहा हूँ कि कसम खुदा की मरना सबको एक दिन है, याद रखिएगा। आज जितना उछलना कूदना है कर लीजिए, जितना गुनाह करना है कर लीजिए, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अब मुआशरे में हर जगह बुराई नजर आ रही है मुसलमानों के अंदर। मुसलमान तो वो है कि दूसरे लोग देख करके मुसलमानों से सबक सीखते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, लेकिन मुसलमान अगर गलत चले तो फिर। इसलिए हजरात, जुआ हुआ, ताश हुआ, शराब नोशी हुआ, कसम खुदा की ये बहुत ही खराब लत है, हराम है, इससे बचो। वरना अगर तुमने इस सब चीजों से, शराब पीने से, जुआ खेलने से, ताश खेलने से अगर नहीं बचा तो कसम खुदा की तुम्हारा ईमान भी खत्म, मरते वक्त न जाने कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा। लोग तो समझेंगे कि ये दुनिया से मुसलमान गया, लेकिन तुम्हारा हश्र के मैदान में पता चलेगा कि इसके अंदर ईमान है ये नहीं था, ये तो मुसलमान है ही नहीं था, पैदा सिर्फ हुआ था मुसलमान के घर में, रहता था मुसलमान के घर में, जब पला बढ़ा मुसलमान के घर में, लेकिन जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो फिर मुसलमान है ही नहीं, उसका हश्र कहाँ होगा? काफिरों के साथ होगा। इसलिए सिर्फ मुसलमान घराने में मुसलमान, गांव में मुसलमान, मोहल्ले में मुसलमानों के साथ रहने से मुसलमान नहीं होगा, बल्कि मुसलमान का तौर तरीका अपनाना होगा। अब मुसलमान होकर के शराब पिए, मुसलमान होकर के जुआ खेले, मुसलमान होकर के ताश खेले, कसम खुदा की यकीन जानिए उलमाए किराम से पूछेंगे, बताने के बाद भी अगर नहीं सुधरता है, अगर कोई गुनाह पर गुनाह हमेशा करता चला जा रहा है, इसका मतलब उसको जो है यकीन नहीं है कि मुसलमान कहते किसे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, हिसाबो किताब सबको देना है। तो उसने जो ये अमल कर लिया, जब पूछ लिया, तो एक दिन क्या किया कि जो है रास्ते से गुजर रहा था, और ये इसी बात पर खत्म हो जाएगा ना प्रोग्राम। तो मौलवी साहब भी उधर से आ रहे थे, और वो आदमी जो मसला पूछा था वो भी आ रहा था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सामने से मुलाकात हो गई, तो वो हाथ पीछे किया हुआ था। सफायद भाई हाथ पीछे किया था, कौन? वही जो पूछ रहा था कि बाएं से पिएंगे तो क्या होगा, हाथ पीछे किया हुआ था। दुआ सलाम हुई, इसके बाद जो है मौलवी साहब ने कहा कि क्या खैरियत है? बोले कि ठीक है। बोले कि हाथ पीछे काहे किए? हाथ जो है पीछे काहे किए, हाथ आगे बढ़ाइए। तो वो तो शराब रख लेता, बोतल में क्या रख लेता? शराब रख लेता। समझ रहे कि नहीं? तो दाहिने में बल्कि बाएं हाथ में पहन लेता, ठीक ना, बाएं हाथ में पकड़े हुए था। जब मौलवी साहब ने उसको हाथ आगे किया तो देखे कि हाथ में शराब है।
ہاتھ میں کیا ہے؟ شراب ہے. اس نے کہا استغفراللہ ولا قوت الا باللہ، تم یہ حرام کام کر رہے ہو مردود، تم جو ہے کہ شراب پی رہے ہو. جانتے ہو کیا بول رہا ہے؟ مولوی صاحب آپ ہی نے کہے ہیں کہ جو ہے داہنا ہاتھ سے پیو گے تو تمہارے پیٹ میں جائے گا اور بائیں سے پیو گے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا. ہے کہ نہیں؟ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہتھوا کون ہے؟ ہتھوا دیکھیے، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، شیطان کو اتنا پیئیں گے کہ اس کو متا دیں گے. استغفراللہ. بتائیے یہ جہالت، یہ بےہودہ گیری. ارے مردود، میں تو پہلے ہی بھی بتایا کہ تو داہنے سے پیے چاہے بایاں سے جائے گا تو تمہارے ہی منہ میں نہ جائے گا. اور کہہ رہا ہے کیا کہ اتنا پیئیں گے بایاں ہاتھ سے کہ شیطان کو متا دیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تم چاہے گناہ کا کام داہنا سے کرو یا بایاں سے کرو، چاہے منہ سے کرو، چاہے آنکھ سے کرو، چاہے کان سے کرو، چاہے گول سے کرو، گناہ کا کام کرو گے اس کی سزا ملے گی. تمہارے نام اعمال میں گناہ ہی لکھے جائیں گے. اس لیے سدھرنے کی کوشش کرو. جہاں کہیں بھی رہیں، ہم اور آپ سنت کے مطابق اپنا کام کریں، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. وقت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں، اور قسم خدا کی اس کم وقتوں میں مولانا ارشاد صاحب کی کچھ پیغام میں نے دینے کی کوشش کیا ہے. قسم خدا کی اگر لوگوں نے عمل کر لیا تو وہ اپنے بھی چین و سکون میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی چین و سکون میں رہیں گے. اور اگر حرام خوری کریں گے تو اپنے بھی لات جوتا کھائیں گے اور دوسروں کو بھی لات جوتا کھلائیں گے. اپنے بھی برباد ہوں گے اور اپنے گاؤں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی بدنام کریں گے. اس لیے جہاں کہیں بھی رہو مسلمان کی پہچان بنا کر کے رہو مسلمانوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دو گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، بچے کو پڑھائیں گے، تب تو مولانا ارشاد جیسا امام ملیں گے، تب تو مولانا حافظ کلام جیسا امام ملیں گے، تب تو مولانا مجمل جیسا امام ملیں گے. ورنہ پڑھائیں گے نہیں تو علم سکھائے گا کون؟ اس لیے وقت نہیں ہے حضرات، میں آپ کو کچھ زیادہ نہیں کہوں گا. اگر کسی کو خوشی ہو، کسی کو رضامندی ہو تو مدرسے کے لیے اگر کسی کو دینا ہوگا تو آپ اس چادر میں جو ہرا چادر ہے مزار کی طرح، جس کو بھی دینا ہوگا آپ حضرات اس میں حصہ لے لیں گے. اس لیے یہ محفل پاک جناب مقدر صاحب نے سجایا ہے. اس محفل میں جو کے حوالے سے اس مدرسے کے لیے جو بھی تعاون کر دیں گے، قسم خدا کی ان کے والد صاحب کو بھی میں جانتا تھا، پہچانتا تھا. صفات بھائی لالی ماٹی سب سے آگے رہتے تھے، ہے نا، لاٹھی کھیلنے میں. اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. تو ان کی روح آج یہاں پہ موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بیٹے لوگوں نے محفل پاک سجایا ہے. سبحان اللہ. تو میں کسی سے کچھ کہوں گا نا، دیکھیے مولانا صاحب اس میں رکھیے نا تو اڑیا جائے گا. 10 20 100 50 کسی کو دینا ہو، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی آپ کو جیب سے نہیں نکالے گا. یہ مدرسے کے لیے آپ حضرات ماشاءاللہ جو ہے مقدر بھائی انہوں نے 200 روپیہ اپنے ابا کے نام سے دے دیا. اللہ اسے قبول فرمائے. اور کسی کو دینا ہوگا تو دے دیجیے گا، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تقریر کروں. جتنا بتا دیا اگر اس پر آپ ہم عمل کر لیں تو اسی میں کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جن صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کو بھی دینا ہوگا صلاۃ و سلام کے بعد بھی آپ اس محفل پاک میں اس جو ہے مدرسے میں حصہ لے لیں گے. توبہ استغفر اللہ. کھڑے ہو جائیے.